فرض کریں کہ آپ کی محبت یعنی نکاح کا وعدہ کرنے والے شخص نے ملنے کی تیاری کی ہو۔ آپ اس کے ساتھ سنسیئر ہوں لیکن وہ فلرٹ کر رہا ہو۔ آپ مطلوبہ جگہ پہنچ گئی ہوں۔ آگے اس سے جو روم اس نے لیا ہو اس کے دوست آپ کو دبوچ لیں، آپ کی عزت تار تار کر دیں اور پھر آپ کی ویڈیو بنا لیں۔ اس کے بعد آپ کو جب چاہیں بلائیں، پھر ایک سلسلہ بن جائے۔ آپ کی کیا حالت ہوگی؟ فرض کریں آپ کا بوائے فرینڈ آپ کو ہوٹل میں لے گیا ہو لیکن کمرے میں ایک ویڈیو کیمرہ لگا ہو۔ آپ کی تمام ہر طرح کی ویڈیو ریکارڈ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کو ہوٹل مالکان بلیک میل کریں، آپ کو خود بھی ہوس کا نشانہ بنائیں، پیسے بھی دیں اور پھر دوسرے مردوں کو بھی آپ کو پیش کریں، تو کیا راستہ ہوگا آپ کے پاس؟ فرض کریں کہ آپ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کسی کیفے میں بیٹھے ہوں، آپ کی کوئی ویڈیو بنا دے اور انٹرنیٹ پہ ڈال دے۔ آپ گھر واپس جائیں اور آپ کے موبائل کے واٹس ایپ پہ آپ کی ملاقات کی ویڈیو آئی ہوئی ہو۔ آپ کے والد اور والدہ جن کے معاشرے میں عزت ہو لیکن اپنی بیٹی کا کارنامہ دیکھ کر زہر کی گولیاں کھا لیں، آپ بھی کسی پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لیں۔ فرض کریں کہ آپ کا بوائے فرینڈ ہونڈا سیوک میں اسپائی کیمرہ سے آپ کی ویڈیو بنا لے۔ اس کے بعد ویب اسٹیٹس میں نیو مال لکھ کر فروخت کر دے، آپ کو استعمال کرتا رہے، اس کے بعد بھوکی عوام کے سامنے پھینک دے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ سب باتیں فرضی نہیں، حقیقت ہیں۔ اگر لگتا ہے آپ والا سنسیئر ہے، دنیا سے الگ ہے، تو ملنے سے پہلے نکاح کر لیں، اور اگر لگتا ہے کہ یہ سب فرضی باتیں ہیں تو گوگل پہ جا کر ویڈیوز سرچ کر لیں، نہیں تو مل لیں۔ چلو ہمارے لیے بھی کوئی نئی ویڈیو نیٹ پہ آ جائے گی، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ مرد ذات پہ اعتبار کرنا حکامت ہے، کیونکہ بوائے فرینڈ نما جانور کاٹتا ضرور ہے۔